ادارہ برائے سماجی انصاف نے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے 19 جون 2014 کو جاری کردہ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کی مناسبت سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس کے ذریعے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر زور دیا گیا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے 7 عدالتی احکامات کی تعمیل کے لیے قانونی طور پر مؤثر اور سنجیدہ اقدامات کریں۔ تقریب میں معروف وکلاء، سیاستدان، ماہرین تعلیم اور انسانی حقوق کے ماہرین نے بطور مقررین شرکت کی۔ ایشوز ہیں مائنارٹیز کے ایشوز کا ریڈریسل اتنا ایزی نہیں ہے۔ ایزی یہ ہے کہ یہ ایشوز سارے سپریم کورٹ کے اندر ڈسکس ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ چکی ہے۔ جہاں پہ چیزیں ختم ہوئی ہیں ان چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ کوشش ہوگی کہ جو تعاون بیوروکریسی کی طرف سے جو نہیں کیا گیا، مختلف پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کیا گیا، اب کم سے کم ایک گورنمنٹ کی طرف سے نیشنل اسمبلی کے ریزولوشن کے بیس کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنی ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو ابھی جہاں پہ چیزیں ختم ہوئی ہیں ان چیزوں کو اور آگے بڑھا کے اور یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اقلیتوں کے خلاف انٹرنیٹ پر موجود سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس پر نفرت پھیلانے کے اثرات کے پیش نظر ہارون بلوچ نے موجودہ خدشات کا اظہار کیا۔ واجب القتل ایک ایسی ٹرم ہے جو بہت زیادہ ایکسرسائز ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جتنی بھی اس میں اسٹڈی کی ہے اس کے اندر، یہ بہت لیتھل کام بنتی ہے بعض اوقات، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آن لائن ہیٹ اسپیچ جو ہے وہ بہت آف لائن ہیٹ اسپیچ، آف لائن ایونٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بعض اوقات جو آن لائن ہیٹ اسپیچ ہو رہی تھی اس کے آف لائن کانسیکوینسز بہت زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں اور یہ ٹرم بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اس ٹائم پہ آن لائن اسپیسز کے اندر۔ شرکاء نے عدالت عظمیٰ کے تاریخی فیصلے کے نتائج اور ہدایات سے حکومت کو رہنمائی لینے، مذہبی آزادی کو فروغ دینے اور ایک روادار معاشرے کی تعمیر کے لیے درکار عملی اقدامات اٹھانے پر بھی زور دیا۔ Both the political willingness of this and also the structural problem, which is in the provincial coordination, which is in provinces interdepartmental coordination, and I think the Supreme Court is in a position which nobody else is, because Supreme Court has jurisdiction over, firstly, territorial jurisdiction over everybody involved in implementing this. The second, it has the jurisdiction to pass binding orders as opposed to recommendations, as opposed to requests. So I think it is fair, legitimate, and I think completely appropriate for us to demand that the Supreme Court takes the matter up with greater frequency and greater seriousness. تقریب کے دوسرے حصے میں سابق وزیر برائے انسانی حقوق، اقلیتی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی اعجاز آگسٹن عالم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی سابقہ حکومت کی طرف سے متعارف کرائی گئی تعلیم کے میدان میں پالیسی اقدامات ممکنہ طور پر مذہب کی بنیاد پر تفریق میں اضافہ کریں گے۔ پنجاب میں 2% جو ہر ایجوکیشن میں کوٹا ہوا ہے، یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے طریقے میں جو پنجاب میں پہلے یہ سب سے بڑا کام ہوا ہے۔ ساتھ ریلیجس ٹورزم پہ کافی زیادہ کام کیا گیا تاکہ ہارمنی کو کریٹ کیا جائے، اور پاکستان کی تاریخ میں جو پہلی انٹرفیتھ جو پالیسی ہے وہ بھی پنجاب نے ہی بنائی ہے، اور اس میں بھی انڈر دا گائیڈنس آف سپریم کورٹ جو یہ لینڈ مارک ججمنٹ تھی اس کی بدولت پہلی پالیسی ہم نے بنائی، جس کو سپریم کورٹ نے بھی پسند کیا، اور ڈاکٹر شعیب سکل صاحب نے اس پالیسی کو سپریم کورٹ کو دیا کہ سارے صوبوں میں اس کو لاگو ہونا چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ ہارمنی کریٹ کی جا سکے۔ The point is کہ ہمیں جڑنا پڑے گا نا، ہم صرف اچھی ریکمنڈیشن نہیں دے سکتے، ہمیں جڑنا پڑے گا، ہمیں وہ بات پھیلانی بھی پڑے گی جو کوئی لوگ نہ بھی پھیلانا چاہتے ہو، ناٹ ان اگینسٹ سمبڈی، لیکن پھر بھی آئی تھنک کہ یہ چیزیں ان کو چٹکلے سمجھیں، جو بھی سمجھیں، اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ The way the sewer motor powers have been used in political cases have raised some questions about the regulation of sewer motor powers. But when this power is used for expanding the human rights, and this one judgment of 19 June 2014 raises one's hope in the judicious and proper use of the sewer motor powers. I would not be wrong if I say that
The Commission has worked relatively effectively for only about 1 year. And we have, as was mentioned, filed 11 CMAs in the Supreme Court, raising different issues.